السلام علیکم۔ سید عبد المجید ندیم چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ 6 جنوری 1984 دہلی کالونی بلدیہ ٹاؤن کراچی میں مقام بشریہ کے عنوان پر حضرت مولانا سید عبد المجید ندیم شاہ صاحب خطاب فرما رہے ہیں، تو آئیے ہم سب مل کر ان کا یہ بیان سنتے ہیں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ الذین هم مفاتیح الرحمة ومصابیح الغرر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ صدر جلسہ استاذ العلماء حضرت مولانا نور الہدیٰ صاحب، صدر جماعت
برادر مکرم امام اہل سنت حضرت دین پوری صاحب زید مجدکم، واجب العزت علماء ملت، محترم بزرگوں اور عزیز دوست، آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جو سیرت سرور کائنات علی صاحب الصلاۃ والسلام کے موضوع پر مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت کے رضاکاروں کی طرف سے منعقد ہوئی ہے، خاص طور پر بلدیہ ٹاؤن دہلی کالونی کے جماعتی رفقا بشمول کراچی زون کے قائدین ہدیہ تبریک کے مستحق ہیں۔ اللہ تعالی آپ کی اس قابل رشک کوشش کو شرف قبولیت سے نوازے اور آئندہ ایسی مثالی اور تابناک کانفرنسیں منعقد کرنے کی مزید توفیق مرحمت فرمائے۔ آپ حضرات اتنی بڑی تعداد میں اپنے آقا و مولا کی سیرت سننے کے لیے جس جوش و ولولہ سے تشریف لائے ہیں، مجھے آپ پہ بھی فخر ہے اور دل کی گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کو اس سے زیادہ بیداری نصیب فرمائے۔ مجھ سے پہلے آپ امام اہل سنت کی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں جس توجہ اور انہماک سے سن چکے ہیں، اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آج انہی کے بیان پر اس کانفرنس کو ختم کر دیتا اور مزید کسی گفتگو کی ضرورت نہیں تھی، لیکن مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں نے جو بات آج دن کو جمعہ کی نشست میں شروع کی تھی اور وہ پوری نہیں کر پایا تھا کہ وقت ختم ہو گیا، بزرگوں نے مجھے حکم دیا کہ اس بات کو بہرحال مکمل کیا جانا چاہیے۔ میرے عزیز دوستو، میری پھر بھی یہ کوشش ہوگی کہ بہت کم وقت میں اپنی بات ختم کر سکوں، اس لیے کہ کل کا جلسہ بہت اہم ہے جس میں شرکت کرنے کے لیے آپ کو خصوصی تیاری کرنی۔ ہمارے شاندار ماضی میں 3 اہم دعائیں ہیں، 3 اہم دعائیں جن کے اثرات و نتائج نے انسانی تاریخ پر انمٹ نقوش ثبت کیے۔ ایک دعائے خلیل و اسماعیل ہے علیہ السلام، ایک دعائے کلیم ہے اور ایک دعائے رحمت للعالمین ہے، ایک دعائے حبیب کبریا ہے رحمت للعالمین۔ یہ 3 دعائیں ہیں جن کے اثرات و نتائج نے کائنات کو اجالوں سے معمور کر دیا، کائنات کو عدل و انصاف سے معمور کر دیا۔ تعمیر بیت اللہ کرتے ہوئے خلیل و ذبی کے ہاتھ اٹھے تھے،
اور کس کے حضور اٹھے تھے؟ اسی کے حضور اٹھے تھے جس کے حضور انسانوں کے ہاتھ اٹھنے چاہیے، کہ وہی لاج رکھنے والا ہے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی۔ فرمایا ربنا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ۔ قرآن پس منظر بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ یہ تمہید ہے۔ اب گوہر مقصود مانگا ان دونوں معماروں نے، بیت اللہ کے معماروں نے۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، اور اے پروردگار ہم نے رشد و ہدایت کا مرکز تو تعمیر کر دیا، اب اسے آباد کرنے والا، اس میں استاذ بن کر آنے والا، اس میں معلم بن کر آنے والا بھی ہماری اولاد میں سے بھیج۔ ربنا وبعث فیہم، اے ہمارے پروردگار مبعوث کر ہماری اولاد میں سے اپنے آخری رسول کو، جو اس ادارے میں معلم بن کر آنے والا ہے، وہ یہاں آئے گا۔ یتلو علیہم آیاتک، تیری آیات کی تلاوت کے نور سے اس کے در و دیوار کو معمور کرے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم سے انسانوں کے دل و دماغ کو روشن کرے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے بشری پیکر کو بے داغ بنائے گا۔ اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، عزت والا بھی تو ہے، حکمت والا بھی تو ہے۔ ہم مانگنے والے ہیں، تو عطا کرنے والا ہے۔ ہم مانگ سکتے ہیں، منوا نہیں سکتے، کہ تجھے کوئی مجبور نہیں کر سکتا، تو مختار کل ہے۔ اب یہاں چھوٹی سی بات وضاحت طلب ہے، وہ وضاحت کرتا جاؤں تو پھر دعائے کلیم کی طرف۔ خلیل و اسماعیل کی دعا قبول ہوئی کہ نہ ہوئی؟ حق تعالی نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کی دعا کو شرف قبولیت سے نوازا نا۔ حق تعالی نے دوسرے مقام پہ فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، یہ منہم خاص توجہ چاہیے منہم کے لیے، کیونکہ اجمی فنکاروں کا اسی پہ حملہ ہے۔ اجمی فنکاروں کا جبے کی آڑ میں، زلفوں کی آڑ، لمبی لمبی زلفوں کی آڑ میں اجمی فنکاروں کا منہم پہ حملہ ہے نا، تو یہ خاص توجہ چاہیے اس کے لیے۔
والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، وہ محسن اعظم جس نے ان پڑھوں کو ایسا قائد انہی میں سے عطا کیا جس کی تعلیمات کے اجالوں نے انہیں معلم کائنات بنا دیا۔ کس میں سے؟ انسانی برادری میں سے آیا وہ معلم یا نوری برادری میں سے؟ سوچ کر۔ اسماعیل ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام نے بھی یہی التجا کی کہ وہ ہماری اولاد میں سے آئے، نہ ناریوں میں سے نہ ہماری اولاد میں سے۔ حق تعالی نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے امیین کو معلم عطا کیا انہی میں سے، نہ ناریوں میں سے نہ، تین ہے نا، تین ہیں، خاکی، نوری، ناری، خاکی، نوری، ناری، تین ہے نا، انسان، فرشتے، جن۔ کوئی ناریوں میں سے نبی نہیں آیا، کوئی نوریوں میں سے نبی، نوری تو نبیوں کے در کے خادم ہیں، نوریوں میں جو سینئر طبقہ ہے وہ نبی کی امت کی بخشش کے لیے دعا میں مصروف رہتا ہے، وہ نبی کی امت کی خدمت کے لیے مامور ہے۔ نہ کوئی ناریوں میں نبی آئے، نہ کوئی نوریوں میں نبی آئے۔ از آدم تا رحمت عالم تمام انبیاء اور رسل کس مخلوق میں سے آئے؟ خاکی مخلوق میں سے آئے نا، انسانی برادری سے آئے انسانی برادری سے، لیکن پھر انہی کے جوتوں کی ٹھوکروں سے اجالوں کا سیلاب آئے، ان کے پائے اقدس سے جو ذرے مس کر گئے، ان ذروں کی تابانی کا مقابلہ آسمان کے ستارے بھی نہ کر سکے، وہ روشنی کا معیار بنے لیکن تھے خاکی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان، حضرت آدم بھی انسان، حضرت ابراہیم بھی انسان، حضرت اسماعیل بھی انسان، تمام انبیاء اور رسل، ہمارے آقا و مولا بھی انسان۔ اب فنکار کہتا ہے نہیں، فنکار کہتا ہے نہیں، لباس بشر کا تھا، تھے اصل میں نوری، لباس بشر کا تھا اصل میں تھے نوری۔ نور سینئر ہے یا بشر سینئر ہے؟ سوچ کر جواب دینا، نور سینئر ہے یا بشر سینئر ہے؟ تو اگر کوئی پیغمبر کو بشر سے نور کی طرف لے جاتا ہے تو وہ سینئر کو جونیئر کی طرف لے جاتا ہے یا جونیئر کو سینئر کی طرف لے جاتا ہے؟ تو سینیارٹی ڈاؤن کرتا ہے نا، سینیارٹی ڈاؤن کرتا ہے نا۔ اب سنیے، اگر کوئی فرشتہ مقام بشر کو پہنچے تو اس کی عزت بڑھ جائے گی، لیکن اگر کوئی انسان کامل فرشتوں کے مقام کو پہنچے تو اس کا مقام گھٹ جائے گا۔ اگر کوئی فرشتہ مقام بشر کو پا لے تو اس کا مقام بڑھ جائے گا، لیکن اگر کوئی انسان کامل کسی فرشتے کے مقام پہ پہنچ جائے تو اس کا مقام گھٹ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان سینئر ہے اور فرشتہ جونیئر ہے، لیکن انسان کی بات کر رہا ہوں،
انسان کی بات کر رہا ہوں، قوم کے نذرانوں پہ پلے ہوئے ملا کی بات نہیں کر رہا۔ یہ جو 40واں ساتہ جمعراتہ کھا کھا کے اور 11ویں کا مال ہضم کر کر کے جو ڈبل ڈیکر بن گیا ہے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، انسان کی بات کر رہا ہوں۔ انسان کی عظمت کا مقابلہ فرشتے بھی نہیں کر سکتے، اور جس نے انسان کی عظمت کو نہیں مانا وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ حق تعالی نے اسے ملعون قرار دیا ہمیشہ کے لیے۔ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار نہیں کیا تھا، بشر کی عظمت کا اعتراف کرنے سے انکار کیا تھا، تو وہ راندہ درگاہ ہو گئے۔ لیکن یہ آثار قیامت نہیں ہے۔ ابلیس اگر بشر کی عظمت کا انکار کرے تو راندہ درگاہ ہو جائے، اور دور حاضر کا کوئی فنکار اگر بشر کی عظمت کا انکار کرے تو وہ عاشق رسول ہو جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ابلیس نے حضرت آدم کی بشریت کی تعظیم نہیں کی تو وہ ملعون ہو گیا۔ تو آج اگر کوئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے داغ بشریت کو نہیں مانتا تو وہ تو اس سے بھی سینئر ہو گیا، وہ تو اس سے بھی سینئر ہو گیا۔ جو بات آج دل کو کہی تھی اسے دوہرا دیتا ہوں۔ دہلی کالونی کے دوستوں، کراچی کے روشن ضمیروں، مقام بشر کو سمجھنا ہے نا، تو مریدوں کے گھر کا طواف کرنے والے نذرانے باز گدی نشین کو مت دیکھیے۔ مقام بشر کو سمجھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھیے، فاروق اعظم کو دیکھیے رضی اللہ تعالی عنہما، عثمان ذو النورین کو دیکھیے، حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھیے، سلمان و بلال کو دیکھیے، ابو ہریرہ کو دیکھیے، ابن مسعود کو دیکھیے، ابن عوف کو دیکھیے، خالد بن ولید کو دیکھیے، طلحہ زبیر کو دیکھیے، حسن و حسین کو دیکھیے، کہیے آسمان کے فرشتوں کو، نوریوں سے کہیے وہ ان خاکیوں کی عظمت کا مقابلہ کر سکے۔ اب آپ دیکھتے ہیں اس کو، 11ویں کے پلے ہوئے بلڈوزر کو، جو اللہ کے فضل و کرم سے یکچشم ہوتا جا رہا ہے۔ جھوٹ بولا تھا کہ حضرت شیخ القرآن کا چہرہ بدل گیا، حالانکہ شیخ القرآن کو اللہ نے یہ صلہ عطا فرمایا کہ اس کی زندگی کے آخری لمحات قرآن سننے میں بسر ہوئے، کیونکہ وہ اسٹیج پر تشریف لا چکے تھے، تلاوت ہو رہی تھی، انہوں نے بیان کرنا تھا، قرآن سنتے سنتے ہی دنیا کو خیر باد کہہ کر عالم جاودانی کو سفر کر لیا۔ پوری زندگی قرآن بیان کیا اور زندگی کے آخری لمحات قرآن سننے میں گزرے، اور ان عاقبت نااندیشوں نے اس فنا فی القرآن پر یہ الزام لگایا کہ اس کا چہرہ بدل گیا۔ خدا نے اب دنیا میں ان کو سزا دے دی، یوں بولتا ہے، وہ ایک سائیڈ اللہ کے فضل سے جا رہی ہے، جیتے جی موت کے بعد جو ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا۔ موت کے بعد جو جوارش پاپوش تیار ہے نا ان کے لیے، وہ تو دیکھا جائے گا۔ جیتے جی میرے عزیز دوستوں، بشریت کو سمجھنا ہے تو صحابہ رسول کو دیکھیے رضوان اللہ علیہ مجمعین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ قوم کے نذرانوں پہ پلنے والوں کو نہ دیکھیے، صحابہ رسول کو دیکھیے۔
اور پھر فیصلہ کیجئے کہ نوری کیا ہے اور بشر کیا ہے۔ پیغمبر ہوتا انسان ہے، ہوتا بشر ہے، لیکن یہ باشر ہیں، پیغمبر بےشر ہوتا ہے۔ پیغمبر کی بشریت بیدار ہوتی ہے، اور میرا یہ جملہ کبھی بھولیے گا نہیں کہ جو نبی کو بشر نہیں مانتا وہ خود بشر نہیں، وہ خود انسان نہیں، وہ انسانی ڈھانچے میں پلا ہوا جانور ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ دو بازو، ایک سر، دو آنکھیں، دو ٹانگوں والوں کو تو انسان نہیں کہتے۔ قرآن پاک نے فرمایا لَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ہم نے جہنم کے لیے کچھ مٹیریل تیار کیا ہے۔ جہنم کا مٹیریل، لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون۔ ان کے دل تفقع سے خالی ہیں، ان کی سماعت، ان کے کان حق کی سماعت سے محروم ہیں، ان کی آنکھیں بصیرت سے محروم ہیں۔ وہ دیکھنے میں تو انسان ہے، ڈھانچہ تو انسانی ہے، لیکن در حقیقت وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کل انعام کہا قرآن نے، لیکن غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، بل ہم اضل۔ گالیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، ناراض ہونے کی بات نہیں ہے، آستینے چڑھانے کی بات نہیں ہے۔ بڑے آرام کے ساتھ آئیے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں، جو پیغمبر کو انسان نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ علماء سے پوچھیں، وہ جو پیغمبر کو انسان نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ پیغمبر کی انسانیت کا انکار کرنا نبوت کا انکار کرنا ہے۔ نبوت کا نگینہ اللہ نے بشریت کی انگشتری میں سجایا ہے، تو جو انگشتری کا انکار کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نگینے کا ظرف ختم کرتا ہے۔ پیغمبر ہوتا انسان ہے، لیکن اس کی بشریت و انسانیت بے عیب اور بے داغ ہوتی ہے۔ تو دعائے خلیل و اسماعیل علیہ السلام پوری ہوئی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی برادری میں سے تشریف لائے۔ اور وہ آپ کو شاید یاد ہوگا، پچھلے دنوں میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کتنی عجیب شے ہے، مولوی میلاد کا جشن مناتا ہے اور پیغمبر کی بشریت کا انکار کرتا ہے۔ میلاد کا جشن مناتا ہے اور پیغمبر کی انسانیت کا، تو کوئی پوچھے اس سے کہ جو انسان نہیں اس کا میلاد کیسے؟ پیدا تو انسان ہوتا ہے نا، نوری تو پیدا نہیں ہوتے۔ اب یہ کہے گا کہ یہ ایسا نور ہے جو پیدا ہوا، یہ ہے تو نور لیکن ایسا نور ہے کہ جو، تو اس سے کہیے ذرا وضاحت فرمائیے مولوی صاحب، وضاحت کے آئیں بائیں شائیں نہ کیجیے، وضاحت کیجیے۔ پھر جان چھڑانے کے لیے کہتا ہے وہ خدا کے نور کا ٹکڑا ہے، خدا کے نور کا ٹکڑا، جان چھڑانے کے لیے کہتا ہے خدا کے نور کا ٹکڑا۔ تو اس سے کہیے لم یلد ولم یولد کے کیا معنی ہے؟ کوئی اللہ میاں میں سے نہیں ہے، کسی میں سے اللہ میاں نہیں ہے۔ جو کہتا ہے کوئی خدا سے ہے یا خدا کسی سے ہے وہ
قرآن کا منکر ہے، وہ قرآن کا منکر ہے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے نور سے ہیں، خدا کے نور کا ٹکڑا ہے، تو آپ بنے عاشق رسول۔ اور اگر نصرانی کہیں کہ حضرت عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے تو وہ بنے کافر۔ تلک اذن قسمت ضیزہ۔ اور ابن اللہ کے کیا معنی؟ جو صفات باپ کی ہیں وہی صفات بیٹے کی۔ ابن اللہ کے معنی یہی ہیں، وہ ان کے ہاں یہ مفہوم نہیں ہے الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ کہ کسی سیکس لنک کے نتیجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے۔ نہ، علماء کے سامنے کہتا ہوں، نصرانیوں کی بائبل کا یہ تصور نہیں ہے کہ خدا الیاذ باللہ جنسی رابطے میں ملوث ہے، بالکل نہیں، یہ ان کے ہاں تصور نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں جو صفات اس کی ہیں وہی صفات حضرت عیسیٰ کی ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ اللہ میاں بھی ہر جگہ موجود، پیغمبر بھی ہر جگہ موجود۔ اللہ میاں بھی علام الغیوب، پیغمبر بھی علام الغیوب۔ ثابت کرنے کے لیے بیچارے پسینہ بہاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، آستینیں چڑھاتے ہیں، مختلف زاویے بدلتے ہیں، اکھاڑ پچھاڑ کرتے ہیں، ادھر ادھر سے گا گا کے سریں ملاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ثابت ہو جائے۔ خداوند عالم دستگیر و کارساز، رسول بھی دستگیر و کارساز۔ اللہ میاں مشکل کشا، رسول بھی مشکل کشا۔ اللہ میاں مختار کل، رسول بھی مختار کل۔ فما ظنکم برب العالمین۔ تو اللہ میاں کے لیے آپ نے کیا چھوڑا؟ بیٹے مانگنے کے لیے بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہو، بیٹے مانگنے کے لیے بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہو۔ کسی کو بیماری ہو تو وہ چادر لے جاتا ہے بزرگوں کی قبر پر۔ تو خداوند عالم کا کیا مقام ہے؟ اگر یہ بس اس کے پرڑے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ وحدت ہی وحدت، وحدت ہی وحدت، وحدت ہی وحدت، وحدت ہی وحدت۔ وہ ایک ہے گویا لگا رہتا ہے، وہ وہاں لگا رہتا ہے، کچھ یہاں لگا رہتا ہے، وہ ریڈیو کے اسٹیشن پر اور کچھ ادھر لگا رہتا ہے۔ وہ تو وحدت کے سوا اس کے پرڑے میں ہے ہی کیا؟ ہم تو جو کچھ چاہیں گے یہاں سے لے لیں گے۔ میرے عزیز دوستو، پیغمبر انسان ہوتا ہے لیکن سچا اور کھڑا انسان ہوتا ہے۔ دعائے خلیل و اسماعیل قبول ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانی برادری میں سے تشریف لائے۔ جب آپ نے انسان مان لیا تو اب میلاد کی خوشی بھی منائیے، اب میلاد کی خوشی بھی منائیے، لیکن جلوس سے نہیں، خلوص سے۔ میلاد کی خوشی منائیے جلوس سے نہیں، خلوص سے۔ اس طرح منائیے جیسے صدیق اکبر نے منائی، جیسے فاروق اعظم نے منائی۔ ہمارا قصور یہ ہے کہ ان معاملات میں ہم ادھر دیکھتے ہیں، ان کے ہاں فریڈم آف لو چلتا ہے کہ جو جی میں آئے وہی کرو۔ یہ حد بندیاں اور قیود کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اس معاملے میں ذرا کیا کہوں، نہیں، ہم محتاط ہیں بھائی، سچی بات یہ ہے۔ ہم اس آزادی کو برداشت نہیں کر سکتے کہ جو بات صحابہ سے ثابت نہیں ہم اس کو دین سمجھ لیں۔ دعائے خلیل و ذبی، حق تعالی سے آمنہ کے لال کو مانگا، اور اب دعائے کلیم۔ فرعونی استبدادیت سے ٹکرانے کے لیے حضرت کلیم قدم بڑھانے سے پہلے حق تعالیٰ کے حضور التجا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون۔ اے پروردگار، شرح صدر چاہتا ہوں، میرے سینے میں روشنی عطا کر، ویسر لی امری، اور اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات کو بھی آسان کر،
کہ تو ہی تو مشکل کشا ہے ویسر لی امری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشکل کشائی کے لیے کسے پکارا؟ حضرت موسیٰ کا مشکل کشا یہ تو نہیں کہا نا یا شیخ عبد القادر شیئن للہ، یا بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی، یہ تو نہیں کہا نا۔ لیکن مولوی صاحب کہتا ہے اس وقت تو یہ بزرگ تھے ہی نہیں، اس وقت یہ بزرگ تھے ہی نہیں، جب تھے ہی نہیں تو وہ کیسے پکارتے؟ یعنی اس وقت چونکہ یہ بزرگ تھے نہیں تو حضرت موسیٰ کو مجبوراً خدا کو پکارنا پڑا، اگر یہ بزرگ ہوتے تو حضرت موسیٰ بھی انہیں کو پکارتے۔ کتنی عجیب شے ہے مولوی، یقین فرمائیے انٹرنیشنل میوزیم میں بٹھانے کے قابل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشکل کشا نہیں، ضرب لگانی ہے، ضرب۔ وہ جو دور بیٹھے ہیں نا میرے دوست، ان کی آواز مجھ تک آئے، ہی خاص زور دینا ہے تاکہ بھی کے بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب ہو جائے۔ ضرب بھی لگائیے، دائیں بائیں بھی دیکھیے، کوئی بیمار بیٹھا اور نہ بول رہا تو بلوائیے اس سے۔ اور سوسائٹی لائف میں، سوشل لائف میں اگر کہیں بیمار نظر آ جائے نا بھی کا، تو آرام کے ساتھ اسے ہی کا انجیکشن لگا دیا کیجیے، شفا من جانب اللہ۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب؟ ہاں جی، شفا من جانب اللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشکل کشا، حضرت آدم کا مشکل کشا، ہی پہ خاص زور دیجیے، نثر کیجیے ہی کو، ذرا رات کے سناٹے میں دور دور تک پہنچائیے اسے۔ حضرت آدم کا مشکل کشا کتنے خلوص سے فرماتے ہیں ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے پروردگار، تیرے لطف و کرم کے بغیر ہمارا سفینہ کبھی کنارے لگ سکتا ہی نہیں۔ حضرت یونس کا مشکل کشا، ابراہیم کا مشکل کشا، اسماعیل کا مشکل کشا، حضرت یعقوب کا مشکل کشا، حضرت یوسف کا مشکل کشا، کنویں میں یوسف کی جان بچانے والا، شاہی محل میں یوسف کی آن بچانے والا، وارث تخت و تاج کرنے والا، مظلوم کو تخت پہ بٹھانے والا، ظالموں کو گداگر بنا کے پیش کرنے والا، بچھڑے ہوئے بیٹے کو باپ سے ملانے والا، یا عبد القادر گیلانی، یا معین الدین چشتی، یا جنید بغدادی، یا مجدد الافسانی، یا شاہ ولی اللہ، بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ سید عبد القادر گیلانی رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی فرمایا، مجدد الافسانی کی تبلیغ بھی یہی تھی، معین الدین چشتی کی تبلیغ بھی یہی تھی کہ نبیوں ولیوں کا مشکل کشا، نبیوں ولیوں کا حاجت روا۔ لیکن اب مولوی آیا ہے محبت کی آڑ میں توحید کا جھٹکا کرنے کے لیے، محبت کی آڑ میں توحید کا جھٹکا کرنے کے لیے۔ اپنے پرانے بھائیوں سے سیکھیے نا اس نے یہ آداب، پرانے بھائیوں سے جن کا یہ ایجنٹ ہے، جن کا مال کھا کھا کے اوور سائز ہو گیا، جن کے لیے کسٹمر بناتا ہے، کربلا کو یوں بیان کرتا ہے جیسے سورہ یاسین پڑھ رہا ہو۔ ہاں، کربلا کو اس طرح بیان کرتا ہے جیسے آنکھوں دیکھا حال نشر کر رہا ہو، کمنٹری نشر کر رہا ہو، جیسے پہلی مجلس، دوسری، تیسری، چوتھی مجلس، پانچویں، چھٹی، ساتویں مجلس، آٹھویں، نویں، دسویں۔ اب ہم نے وہ ذرا تھوڑا سا وہ دیا نا، تھوڑا سا پریشر ڈالا، اب کہتا یہ علی کو نہیں مانتے، یہ تو فلاں فلاں ہیں۔ مولوی صاحب انشاءاللہ اس وقت تک تعاقب جاری رہے گا جب تک طبیعت ٹھیک نہیں ہو جائے گی۔
ہم تو خلوص کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا کرے. یقین فرمائیے ہم آپ کو شفائے کاملہ عطا کرنے کے لیے یہ ساری محنت کر رہے ہیں. اور مریض کی طبیعت خراب ہو کبھی کبھی وہ ڈاکٹر کے منہ پہ تھپڑ بھی مار دیتا ہے, کبھی کبھی ڈاکٹر کو گالیاں بھی دیتا ہے. تو اچھا ڈاکٹر وہ ہے جو مریض کی یہ باتیں دیکھ کر مشتعل نہ ہو. مریض گالیاں دے, تھپڑ مارے, جو کچھ کرے, لیکن ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ جاری رہے گا, یہ جاری رہے گا. میرے مولانا سنیے, میں نے رات بھی کہا تھا کراچی کے اس کنارے پر, آج کہتا ہوں کراچی کے اس کنارے پر, کہ سید عبد القادر گیلانی کے رضاکار ہم ہیں. ہم نے سید عبد القادر گیلانی کی محبت کو ایکسپلائٹ نہیں کیا. ہم نے گیلانی کے نام پر 11ویں کا دودھ نہیں پیا. 11ویں یہ اصطلاح ہی غیر اسلامی ہے. پوچھیے علماء کرام سے, عربک گرامر میں گاف نہیں ہے, نہیں ہے. اس نے دین کا جز بنا دیا مولوی نے, فنکار نے. اس نے تو دین کا جز بنا دیا, قوم کو ڈراتا ہے. میں نے رات وہاں لانڈی میں کہا, وہاں چونکہ اکثر سارے کراچی میں دودھ تقسیم ہوتا ہے, وہاں میں نے ان دوستوں سے کہا مولوی نے تمہیں ڈرا رکھا ہے نا کہ 11ویں نہیں دو گے تو تمہاری بھینسیں خشک ہو جائیں گی. میں نے کہا خدا کی قسم بھینسیں خشک نہیں ہوں گی, 11ویں نہیں دو گے تو مولوی خشک ہو جائے گا, اس کا سائز کلوز ہو جائے گا. بھینسیں تو اسی کے فضل و کرم سے دودھ دیتی ہیں, اسی کے فضل و کرم سے دودھ. ہاں انگلینڈ میں بتاتا ہوں, وہاں پر گائے ہوتی ہیں, ویسے نہیں ہوتی. اتنا دودھ دیتی ہیں, خدا کی شان ہے. میں دوستوں سے کہتا تھا یہ گورے کس کی 11ویں دیتے؟ 11ویں گاف, یہ عربی گرامر کا لفظ نہیں ہے. گاف, ٹے, ڈال, رے, وہ یار لوگوں کو کیا ہے باڑا. رات جب ہم جا رہے تھے وہاں تو میرے میزبان میں ہمارے حاجی ضیاء الحق صاحب کہنے لگے کہ شاہ صاحب یہ باڑے ہیں. میں نے بڑے غور سے دیکھا کہ بھئی کوئی کالا جھنڈا نظر آئے گا, کوئی وہ نظر آئے گا, لیکن انہوں نے کہا جی نہیں یہ باڑے ہیں, یہاں بھینسیں باندھی جاتی ہیں. آپ یقین کریں مجھے بڑی تکلیف ہوئی. میں نے کہا دو گئی ہے, یہ باڑے ہیں, یہ بھینسیں باندھتے ہیں. ان ظالموں نے تو اماموں کو ہی باڑوں میں بھیج دیا, امام باڑے بنا دیا. جاتی ائمہ کرام مسجدوں میں ہوتے ہیں یا باڑوں میں ہوتے ہیں؟ کیوں علماء کرام ائمہ کرام مسجدوں میں ہوتے ہیں یا باڑوں میں ہوتے ہیں؟ ایمانداری سے بتاؤ. حضرت سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ میرے پیشوا مقتدا خلیفہ راشد چہارم, صدیق اکبر کا بھائی, فاروق اعظم کا وزیر, عثمان ذو النورین کا مشیر, اسلامک ملٹری کا جنرل, شمشیر بکف مجاہد, وہ علی کہ جس کی عسکری اداؤں پہ خدا کے فرشتے بھی رشک کرتے تھے, وہ علی کہ جس کی قرآن خوانی پہ جبرائیل امین بھی جھومتا تھا. فنا فی القرآن علی, عابد شب زندہ دار علی, محمد کا سچا یار علی, اور سنی کا پیشوا و مقتدا حضرت علی المرتضیٰ مسجد میں شہید ہوئے یا باڑے میں شہید؟ بتاؤ. مسجد میں شہید ہوئے نا. مسجد میں کیا کرنے جا رہے تھے؟ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے. خدا کی قسم علی مرثیہ خان نہیں تھا, علی قرآن خان تھا. علی نے قصیدے نہیں پڑھے یا سنے, علی نے قرآن پڑھا اور سنا. علی نوحوں کا شیدائی نہیں تھا, علی رسول کے فرامین کا شیدائی تھا, اللہ کے قرآن کا شیدائی تھا. انہوں نے باڑے میں کام چلایا, انہوں نے گاف سے کام چلایا. اور
دہلی کالونی کے دوستوں، سعید آباد کے دوستوں، بلدیہ ٹاؤن کے دوستوں، کتنی پیاری بات کہی ہے ہمارے حافظ الحدیث نے، اللہ ان کی عمر دراز فرمائے، کہ بلدیہ ٹاؤن شرک و بدعت ڈاؤن انشاءاللہ۔ کبھی کبھی باتیں جو ہیں وہ من جانب اللہ ایسی نکل جاتی ہیں زبان سے کہ وہ تاریخ بنتی ہیں۔ انشاءاللہ شرک و بدعت ڈاؤن۔ یہ دیکھیے تو صحیح، یہ بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کھچ کھچ کے آئے ہیں، اور مجھے یقین ہے میں اگر 4 بجے تک کھڑا رہوں تو یہ بیٹھے۔ بالکل مجھے رحم آتا ہے، خدا کی قسم، رات میں جب وہاں سے واپس ہم آئے ہیں تو 5-5 6-6 میل تک لوگ بیچارے وہاں سے جلسہ گاہ سے پیدل آئے ہیں مین روڈ۔ تو انشاءاللہ شرک و بدعت کا جنازہ نکل رہا ہے، نکلتا رہے گا۔ قرآن کی روشنیاں پھیلیں گی، رحمت عالم کی سنت کے اجالے پھیلیں گے انشاءاللہ۔ 11ویں نہ خدا کی ضرورت، نہ رسول کی ضرورت، نہ صحابہ کی ضرورت، نہ کی ضرورت، نہ اہل بیت کی ضرورت، نہ ائمہ کی ضرورت، نہ اولیاء کرام کی ضرورت۔ 11ویں صرف مولوی کی ضرورت، صرف مولوی کی ڈیمانڈ ہے یہ۔ خدا رسول کی ائمہ اہل بیت کی ضرورت نہیں ہے 11ویں، یقین سے کہتا ہوں آپ۔ تو سید عبد القادر گیلانی کی تعلیم یہی ہے، مجدد الثانی کی تعلیمات یہی ہیں، حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ ان سب کی تعلیمات یہی ہیں کہ نبیوں ولیوں کا مشکل کشا، نبیوں ولیوں کا حاجت روا، نبیوں ولیوں کا کار ساز و دستگیر۔ مولوی کیا کہتا ہے؟ اللہ بھی، اللہ بھی، اس واسطے کہ آخر یہ بھی تو خدا کے پیارے ہیں نا بادشاہ۔ اللہ نے اپنے پیاریاں نو بھی بہت کچھ دیتا ہے۔ میں کہ مولوی صاحب پیار میں بارڈر کراس نہ کیجئے، پیار میں بارڈر کراس نہ کیجئے، پیار میں بارڈر کراس نہ کیجئے۔ ہر منکوہا کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے والد کا احترام کرے، شوہر کے بھائیوں کا احترام کرے، شوہر کے دوستوں کا احترام کرے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر کوئی بیوی اپنے خاوند کے والد کا احترام نہ کرے تو خاوند برداشت کرے گا؟ خاوند کے بھائیوں کا احترام نہ کرے تو برداشت کرے گا؟ خاوند کے دوستوں کا احترام نہ کرے تو خاوند برداشت کرے گا؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے دوست کے ساتھ بغاوت کرے گا وہ میرے ساتھ بغاوت کرے گا۔ آزادی ولین فقط بالحرب، جو میرے دوست کے ساتھ بغاوت کرے گا وہ میرا باغی بنے گا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن پیار وہ کیجئے کہ بارڈر کراس نہ ہو، بزرگان دین سے محبت کیجئے، ان سے تعلق قائم کیجئے۔ ہمارے ہاں بزرگان دین سے محبت کا معیار یہ ہے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کیجئے، ٹھیک ہے؟ آئیے مولانا، چلیے آج آپ کو نرم بات کہتا ہوں، بڑی سخت تکلیف ہو جاتی ہے آپ کو نرم بات کہتا ہوں۔ پہلے تو میں نے یہ دعوت دی تھی کہ آؤ حرمین شریفین چلتے ہیں، وہاں ہمارا کیس پیش ہو جائے گا۔ حرمین شریفین، چونکہ وہاں آپ کی بن نہیں آئی، حرمین شریفین کا نام لیتا ہوں تو جھرجھری طاری ہو جاتی ہے مولوی صاحب پر، کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، نہیں، وہاں تو وہابی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو چلیے سید عبد القادر گیلانی کی تصانیف اٹھاتے ہیں۔ سید عبد القادر گیلانی کی غنیت الطالبین، فتوح الغیب، سید عبد القادر گیلانی کی کتابیں اٹھاتے ہیں۔ اگر ان کی کتابوں میں یہ آپ والا بگڑا ہوا جو آپ نے سلسلہ شروع کر رکھا ہے نا، اگر یہ مل جائے تو میری گردن اڑا دیجئے، آپ سچے میں جھوٹا۔ اور اگر ان کی تعلیمات میں یہ چیزیں نہ ملیں جو آپ کر رہے ہیں تو آپ کی گردن نہیں اڑائیں گے، ہم آپ کو حلوہ کھلائیں گے، بس مان جائیے۔
ملاوٹ نہیں ہونے دی جائے گی. فنکاروں جبے کی آڑ میں ملاوٹ نہیں ہو. نام لیتے ہو بزرگوں کا اور ملاوٹ کرتے ہو دین میں. عربی درود و سلام کے مقابلے میں عجمی درود و سلام چلاتے ہو. قرآن پاک ہاتھ میں اٹھا کے کہتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام کہ صحابہ بھی یہی درود و سلام پڑھتے تھے. قرآن ہاتھ میں لیے بیٹھا ہوں. کسی نے سامنے کھڑے ہو کے کہا صحابہ کو اردو آتی تھی؟ وہی چاہے فش ہو گیا. اٹھا دو اسے وہابی معلوم ہوتا ہے. او فنکارو تم نے کیا سمجھا ہے؟ انہوں نے حب اہل بیت کی آڑ میں دین کو مسخ کرنے کی کوشش کی. دیوبند کیوں سربلند نہ ہو؟ دیوبند کیوں سرفراز نہ ہو؟ دیوبند کیوں شاداں فرحاں نہ ہو؟ کہ اس نے ہر محاذ پر دین میں ملاوٹ کرنے والوں کا تعاقب کیا اور وہ تعاقب جاری رہے گا. خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں شاہ عبد العزیز پر. شاہ عبد العزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اہل بیت کی محبت کی آڑ میں صدیق و عمر پر تیر چلانے والوں کو بے نقاب کیا تو فیصلہ عشریہ لکھ کر ربز کے تابوت میں آخری کیل ٹھوک دی. امام اہل سنت مولانا عبد الشکور لکھنوی پر خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں. وہ لکھنوی تھا جو دین پوری. انہوں نے بڑے صغیر میں حب علی کی آڑ میں صحابہ کی تنقید کرنے والوں کا تعاقب کیا. قادیانی فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے سید عطا اللہ شاہ بخاری نکل آئے. مولانا داود غزنوی نکل آئے. ہائے خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں. خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں سید عطا اللہ شاہ بخاری پر. خدا کی قسم بخاری نے کبھی کفن پہن کے اتارا نہیں. ہائے کفن پہن کر اتار دینا کفن چوروں کا کام ہے. جو کفن کو سمجھتے ہیں جب وہ پہنتے ہیں تو پھر اتارا نہیں کرتے. خدا کی کروڑوں رحمتیں ہوں سید عطا اللہ شاہ بخاری. اور سنیے مفتی محمود پر اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں. انہوں نے اسمبلی کے اندر اور محمد یوسف بنڈوری نے اسمبلی کے باہر قادیانی دجل و تلبیس کے تار پود بکھیرنے میں جو تاریخ ساز کردار ادا کیا ہے. ملت اسلامیہ کا ہر روشن ضمیر قیامت تک ان کرداروں کو سلام عقیدت پیش کرے گا. آج بھی سنیے میری بات سنیے. چودھری ظفر اللہ خان ملعون آج یہ کہتا ہے کہ تحریک پاکستان کا مطلب اسلام نہیں تھا. قومی پریس نے اس کا یہ بیان شائع کیا. اور بانی پاکستان جناب محمد علی جناح کا ذہن اسلام کے معاملے میں ایک نجی تصور رکھتا ہے. تاریخ پاکستان کی منزل اسلام نہیں ایک سیکولر اسٹیٹ کا قیام تھا. میں کہتا ہوں چودھری ظفر اللہ خان کا یہ بیان نظریہ پاکستان کی نفی کرتا ہے کہ نہیں؟ پاکستان کی قوم کی دل آزاری ہوئی ہے اس کے بیان سے کہ نہیں ہوئی؟ چودھری ظفر اللہ خان نے پاکستان کی اساس کو ہلانے کی کوشش کیا کہ نہیں کی؟ یہ پوری متانت اور سنجیدگی سے ہم مطالبہ کرتے ہیں. مطالبہ ہی نہیں کرتے، انشاءاللہ اس سلسلے میں اپنے فرائض ادا کریں گے کہ ظفر اللہ خان اس قوم کا مجرم ہے.
اگر کوڑے مارنے کا شوق ہے تو ظفر اللہ خان کو سب سے پہلے کوڑے لگنے چاہیے. اس ملعون نے پاکستان کے پہلے وزیر خارجہ ہونے کی حیثیت سے پوری دنیا میں قادیانیت کے جراثیم پھیلانے کے لیے کوشش کی اور اس قوم کے بیت المال سے مخفی سرمایہ قادیانی مبلغین پر خرچ کیا. آج افریقہ کے جنگلات میں ایسے لوگ رہتے ہیں جن بیچاروں کو پتہ نہیں ہے قادیانیت کے پس منظر کا. وہ قادیانیت کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں اس لیے کہ ظفر اللہ خان نے سازش کر کے انہیں قادیانیت کے جال میں پھنسایا. چودھری ظفر اللہ خان اس قوم کا مجرم ہے. پروفیسر عبدالسلام امریکہ کا ٹاؤٹ ہے. پروفیسر عبدالسلام اور چودھری ظفر اللہ خان کو پاکستان اور پاکستانی قوم کے غدار کی حیثیت سے وہ سزا ملنی چاہیے کہ آنے والی نسلیں یاد کریں. اور اس سلسلے میں ہم اپنا فرض ادا کریں گے. ہم اپنے فرض سے غافل نہیں ہیں. اس سلسلے میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میدان خالی ہو گیا تو وہ اپنی غلط فہمی کی اصلاح کر لے. میدان خالی نہیں ہوا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم کنونشن بلا کر مولویوں کو سیٹ کر دیں گے اور وہ سج دھج کے آ بیٹھیں گے اور ہم مووی کیمرے پر اس کے فوٹو لے کر پوری قوم کو دکھا دیں گے کہ یہ سارے ہمارے زر خرید ہیں، غلط فہمی ہے. اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. اسلام اور پاکستان کے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. میرے عزیز دوستو سنو، دیوبند کیوں سرفراز نہ ہو، دیوبند کیوں سربلند نہ ہو کہ صہیونی اور نصرانی تاریخ کی جلغار کا مقابلہ کرنے کے لیے محمد الیاس نے جو تبلیغی جماعت کا پودا لگایا، آج کرۂ ارض پر تبلیغی جماعت اسلام کی نمائندہ تاریخ کا کردار ادا کر رہی ہے. میں نے خود انگلینڈ میں دیکھا 700 مسجدیں انگلینڈ میں قال اللہ اور قال رسول کے مراکز ہیں، جن میں 85% مسجدیں وہ ہیں جو چرچ سے مسجدیں بنائی گئی. محمد الیاس کے رضاکاروں نے چرچ خرید کر انہیں مشرف با اسلام کیا، اور جہاں گھنٹے بجتے تھے وہاں اذانیں گونج رہی ہیں، جہاں بائبل پڑھی جاتی تھی وہاں قرآن سنائی دیتا. آج ان کو مذہب کے نام پر یہ کس نے اجازت دی ہے کہ محمد الیاس کی تکفیر کریں گے، اشرف علی تھانوی کو گالیاں دیں گے، رشید احمد گنگوئی کو گستاخ رسول کہیں گے، سید عطاءاللہ شاہ بخاری کو اسلام کا دشمن کہیں گے، محمد قاسم نانوتوی کو اسلام کا دشمن کہیں گے، اسماعیل شہید پر کفر کا فتویٰ لگائیں، علامہ اقبال پہ کفر کا فتویٰ لگائیں، محمد علی جوہر پہ کفر کا فتویٰ لگائیں، الطاف حسین حالی، اکبر الہآبادی اور محمد علی جناح تک کو یہ کافر کہیں، ان کو یہ کس نے اجازت دی؟ میرے عزیز دوستو، دین میں ملاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی. دین میں ملاوٹ نہیں برداشت کی جائے گی. دین سچا جو آج بھی حرمین شریفین میں نظر آتا ہے وہی ہوگا. یہاں خمینی ازم بھی نہیں آ سکے گا انشاءاللہ. جب تک ہم زندہ ہیں یہاں خمینی ازم نہیں آ سکتا. اس سلسلے میں بھی غلط فہمیاں دور کر لیجئے. ابھی میرے ایک عزیز نے گلگت کے بارے میں حالات لکھے ہیں مجھے یہیں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے. میں اپنے اس عزیز نوجوان کے ذریعے گلگت کے سنی مسلمانوں تک یہ بات کہنا چاہتا ہوں، پہنچانا چاہتا ہوں. ہم حالات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. ہمیں انگریز کے پلے ہوئے پرنس کریم آغا خان کی سرگرمیوں کا علم ہے. وہ یہاں بار بار منڈلاتا اور چکر لگاتا ہے. ہمیں اس کے عقائد کا بھی پتہ ہے، آغا خان کے عقائد کا بھی ہمیں پتہ ہے. اس سلسلے میں بھی ہم واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی فرقہ وارانہ بنیاد پر آفیشل اسٹیٹ بنانے کے خواب دیکھ رہا ہے تو پاکستان کے غیور مسلمان اس کے یہ خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہونے دیا جائے گا. یہ ملک صحابہ کے غلاموں کا وطن ہے،
صدیق عمر عثمان و علی کے غلاموں کا وطن ہے، اور اس ملک میں صحابہ دشمنی کی بنیاد پر کوئی علاقہ ایک مخصوص اسٹیٹ کے لیے نہیں بننے دیا جائے گا۔ اس ملک کے چپے پر صدیق عمر عثمان کی عظمت کے ترانے بلند ہوں گے انشاءاللہ۔ اگر کوئی دولت اور سرمایہ کی بنیاد پر یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی علاقے کو آفیشل اسٹیٹ بناؤں گا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ پاکستان میں کوئی اسرائیل قائم نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اور خمینی صاحب بھی پہلے اپنے گھر کو سنبھالیں، چھپے وہ کیوں ہیں؟ ادھر تو کہتے ہیں کہ میں نظر کرتا ہوں تو امریکہ کے جہاز تباہ ہو جاتے ہیں، اور ادھر چھپے ہوئے ہیں۔ باہر آئیے، اپنی قوم کا سامنا کیجئے، دنیا کے سامنے آئیے، آنکھوں سے آنکھیں ملائیے، چھپے کیوں ہو؟ اور ان کی کشف اسرار صحابہ دشمنی سے بھری ہوئی ہے۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن کا پہلا مخالف ابو بکر تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ قرآن کا دوسرا مخالف عمر تھا۔ اس نے حضرت عثمان ذو النورین کو گالیاں دی۔ اس نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر الزام تراشی کی۔ تو جو صدیق اکبر کو قرآن کا مخالف کہے، عمر فاروق کو قرآن کا مخالف کہے، عثمان ذو النورین کو اسلام کا مخالف کہے، سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان درازی کرے، میں آپ سے پوچھتا ہوں وہ اسلام کا دوست ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز دوستو، دین میں ملاوٹ نہیں ہونے دی جائے گی۔ دین میں ملاوٹ، اور یہ جو ہے یوں کرتے، یہ ایجنٹ ہے ان کا، یہ گھانچی پاڑے میں پکا ایجنٹ ہے ان کا مولوی حبیب بینک۔ اس کے منصوبوں کو بھی انشاءاللہ کامیاب نہیں ہونے دیا جائے۔ آپ سمجھے کہ نہیں؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مشکل کشا سید عبد القادر جیلانی، حضرت مجدد الافسانی، حضرت معین الدین اشمیری رحمت اللہ علیہ، ان سب کی تعلیمات یہی ہیں کہ انبیاء، اتقیاء، اولیاء کا مشکل کشا، حاجت روا، کارساز و دستگیر، یا اللہ بھی۔ میرے عزیز دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی، پروردگار عالم دعوت و تبلیغ کے راستے میں پیش آمدہ مشکلات میں بھی تو میری دستگیری کر، اور اے معبود وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ہارون، میرے ہارون بھائی کو بھی میرا وزیر بنا دے، ہارون کو میرا وزیر بنا دے کہ تو نے اسے زبان کی قوت عطا کی ہے، تو نے اسے فصاحت و بلاغت عطا کی ہے، ہم دونوں مل کر تیرے نام کو بلند کریں گے، تیرے ذکر میں پوری زندگی گزار دیں گے۔ کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا، ہم تجھے نہیں بھولیں گے، تو ہمیں فراموش نہ کیجیے۔ یہ دعائے کلیم تھی۔ اب رات کے سناٹے میں اللہ کے محبوب نے ہاتھ بلند کیے، پروردگار عالم گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے مجھے ابن خطاب کی جوانی دے دے، ابن خطاب کو میرا رضاکار بنا دے، گلشن اسلام کی آبیاری کے لیے ابن خطاب کی جلالت، سونت، شوکت اور غیرت مجھے مہیا کر
کہ اگر یہ میرا وزیر بن جائے گا تو بات بن جائے گی۔ حضرت ابراہیم و اسماعیل نے جسے مانگا وہ دنیا میں آیا تو صحیح، لیکن کئی ہزار سال بعد۔ رحمت اللہ عالمین نے جسے مانگا رات کے سناٹے میں ہاتھ اٹھائے، صبح ہونے سے پہلے فاروق اعظم روتا ہوا نبوت کے دروازے پہ پہنچ گیا۔ فاروق اعظم آئے تو بیت اللہ کا بند دروازہ کھول دیا۔ فاروق اعظم آئے تو اسلامی انقلاب جلوت سے خلوت میں آ گیا۔ فاروق اعظم آئے تو کفر کی ماں مر گئی۔ فاروق اعظم آئے تو دجل و تلبیس کا جنازہ نکل گیا۔ فاروق اعظم آئے تو منافقت کے گھروں میں صفے ماتم بچھ گئی۔ آج بھی فاروق اعظم کے نام پر، فاروق اعظم کے نام آتے ہی منافقین کے ہاں صفے ماتم بچتی ہے کہ نہیں؟ اور انتظامیہ کے دوستو سنو، آپ کہتے ہیں نا کہ اپنی بات چھوڑو نہیں، دوسروں کو چھیڑو نہیں، یہ لفاظی مت کیجئے۔ سادہ لو مسلمانوں کے دل و دماغ کے ساتھ مذاق نہ کیجئے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ماتم مذہب ہے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ماتم مذہب نہیں ہے، یہ سیاست ہے، سراسر سیاست ہے۔ یہ ماتمی جلوس جو ہیں، کوئی ثابت کر کے دکھائے سیاہ ستہ سے، ان کی سیاہ اربع سے، ائمہ کے اقوال سے، ائمہ کے کردار سے، صحابہ کی سیرت سے کوئی ثابت کر کے دکھائے کہ یہ ماتم مذہب ہے۔ اسلام میں ماتم مذہب نہیں ہے، صبر مذہب ہے۔ اسلام میں رقص مذہب نہیں ہے، شکر مذہب ہے۔ اسلام کہتا ہے خوشیاں ملے تو شکر کرو اور مصیبت آئے تو صبر کرو۔ اور انہوں نے کیا کہا کہ ماتم مذہب نہیں، یہ سیاست ہے۔ اور اہل سنت کی یہ شرافت ہے کہ اتنے عرصے سے یہ برداشت کر رہے ہیں کہ ان کے گلی کوچوں اور ان کی سڑکوں پر جلوس نکلتے ہیں، اور میرے پولیس کے دوست سارا دن بھوکے مرتے ہیں بیچارے، سارا دن۔ میں جانتا ہوں ان کا کیا حال ہوتا ہے، صبح سے لے کر شام تک ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے، اور پوری انتظامیہ پر ایک قیامت بپا ہوتی ہے۔ افسران بھاگتے ادھر ادھر، اس کونے میں اس کونے میں، کہ کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ یہ عبادت ایسے ہوتی ہے؟ ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ افراتفری ہوتی ہے؟ بھئی آپ جب نماز کے لیے مسجد آتے ہیں تو پولیس کی سنگینوں کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے نا؟ تو وہاں جب ان کا جلوس نکلتا ہے تو پولیس بھاگتی دوڑتی ہے، کیوں؟ سیاسی سلسلہ، اور اس کو بند ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے، اسے بند ہونا چاہیے، اور ہوگا انشاءاللہ۔ پاکستان کسی فرقے کے لیے نہیں بنا، یہ مسلمانوں کا وطن ہے۔ اس ملک میں فرقہ وارانہ بنیادوں پر کسی کو سیاست بازی کی اجازت نہیں دی جا سکتی، نہیں دی جا سکتی کسی کو سیاست بازی کی اجازت۔ ایک وہ شملے والی سرکار ہے، وہ کہتی ہے ہم یا رسول اللہ کی بنیاد پر الیکشن لڑیں گے۔ وہ ایک نامراد سیاستدان ہے، بین الاقوامی نامراد۔ اور میں نے اس دن بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں، آج بھی ایک رکا آیا تھا کہ کیا آپ نے ان لوگوں سے اتحاد کر لیا؟ بالکل نہیں کیا۔ حضرت نانوتوی پر کفر کا فتویٰ لگانے والے، حضرت گنگوہی کو کافر کہنے والے، حضرت مدنی کو گالیاں دینے والے، حضرت تھانوی کو گالیاں دینے والے، اسماعیل شہید پہ کفر کا فتویٰ لگانے والے، ان سے ہمارا اتحاد ہو سکتا ہے؟ پوچھتا ہوں آپ سے۔ علماء دیوبند پہ کفر کا فتویٰ لگانے والوں سے اتحاد کرو گے؟ اور جو ان سے اتحاد کرے گا تم اس کے بنو گے؟ پوچھتا ہوں، نہیں بنے گا۔ ہمارا ان سے کوئی اتحاد نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک یہ اپنی خرافات سے توبہ نہ کرے۔ یا رسول اللہ کی بنیاد پہ الیکشن لڑیں گے، میں نے کہا انشاءاللہ الیکشن ہوگا ہی نہیں۔ کیوں جی؟ کیا ضرورت؟
اگر تمہارے یہ ارادے ہیں تو انشاءاللہ ہو گئی. تمہاری گول میز کانفرنس کہاں گول ہو گئی؟ مولوی صاحب نے تیتر بٹیر بھون کر سجائے تھے اور تیتر بٹیر پہ قوم کو بلانے کی کوشش کی, لیڈروں کو بلانے کی کوشش کی. مولوی صاحب مفتی محمود بننے کا شوق ہے تو پہلے مفتی محمود کا ظرف تو پیدا کیجئے نا. اپنے سوا تمہیں کوئی نظر نہیں آتا, جدھر دیکھتا ہوں ادھر میں ہوں. اپنے سوا کوئی نظر نہیں آتا اور بننا چاہتے ہو مفتی محمود. وہ درویش اور تھا کہ جس کے ادنا اشارے پر پورے ملک کی لیڈرشپ جمع ہو جاتی تھی. 19 جماعتوں نے اس کو قائد بنایا. انیس جماعتوں نے اس کو اپنا متفقہ قائد بنایا. ہر ایک قومی سلامتی کے لیے عیسائیوں نے, غیر مسلم لوگوں نے اسلام کے اس درویش کو اپنا قائد بنایا. الفضل ما شہدت بہ الاعداء. اور تم سب کو گالیاں دیتے ہو. حضرت نانوتوی یہ تھا, حضرت گنگوہی یہ تھا, حضرت اسماعیل شہید. ابھی ایک مولوی صاحب نے چٹ لکھ کے بھیجا ہے, تمہارے بزرگوں نے یہ لکھا ہے اور وہ لکھا ہے. میں بتاؤں کہ تمہارے بزرگوں نے کیا لکھا ہے؟ ڈوبو, شرم سے ڈوب جاؤ. اختلاف, دیکھیے میری بات سنیے, عبارات اکابر پر اگر آؤ گے تو ایسی باتیں بتاؤں گا کہ ڈوب پڑو گے شرم سے, جو کچھ تمہارے لوگوں نے لکھا ہے. لیکن میرا یہ ظرف نہیں ہے, میرا یہ ذوق نہیں ہے. بات کرنی ہے تو قرآن و سنت کے لہجے میں کیجیے. اگر کوئی لا تقربوا الصلاۃ کو لے لے اور وانتم سکارا کو چھوڑ دے. کسی نے نوجوان سے کہا بھی تم نماز نہیں پڑھتے ہو, اس نے کہا جی قرآن نے کہا ہے نماز نہ پڑھو, نماز کے قریب ہی نہ جاؤ. اللہ حول ولا قوت, قرآن نے کہا تھا. انہوں نے کہا لا تقربوا الصلاۃ, یہ قرآن نے کہا. اس نے کہا خدا کے بندے آگے بھی تو پڑھو. یہ آگے تم اس کو نہیں مانتے, پہلے یہ بتاؤ یہ جو قرآن کی آیت ہے تم اس کو نہیں مانتے؟ اس نے کہا نہیں مانتا تو ہوں لیکن اگلی نہیں, میں اگلی بگلی کو نہیں جانتا. اس آیت کو نہیں مانتے تم ہیں بچے سے, ٹھیک ہے سوار ہو. فنکاری مت کرو. اگر حوصلہ ہے تو آؤ, تم یہ ثابت کرو کہ پیغمبر انسان نہیں ہوگا اور میں یہ ثابت کروں گا کہ پیغمبر انسان ہوتا. حرمین شریفین کے ائمہ کو جج بناؤ, ان کی عدالت میں ہم اپنا کیس پیش کریں گے. میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں تو مسٹر پارک پہ مجھے گولی مار دی جائے, اور تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ تو ہم تمہیں احمد کی جلیبیاں کھلائیں. بات تو ہوئی نا. میٹھے کی شوق, جو تمہیں شوق جو ہے اپنے حلوے مانے کو پچانے کے لیے. رسول اللہ کو بھی حلوہ پسند تھا. یہ جلتے ہیں ہم حلوہ کھاتے ہیں. میں نے کہا نہیں جلتے ہم. تم حلوے کی دیگ میں ڈوب ہی مرو, جلنے والے کا منہ کالا, ہم کیوں جلے؟ فیرنی کی پلیٹ کو دیکھو. تم کہتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ صفت صرف اللہ ہی کی ہے. خدا ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. وہ معکم اینما کنتم, قرآن کے اسلوب میں بات کرو نا. میرا دعویٰ یہ کہ اللہ الغیوب اللہ کی ذات ہے. پیغمبر وہ جانتا ہے جو خدا بتائے, خدا نہ بتائے تو نبی نہیں جانتا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ. میں یہ ثابت کروں گا کہ اللہ الغیوب خدا کی ذات ہے, اور تم یہ ثابت کرو کہ نہیں خدا کی ذات بھی ہے اور پیغمبر بھی علام الغیوب ہے. قرآن کے اندر اگر تم یہ ثابت کر دو مجھے گولی مار دینا, اور اگر میں نے یہ ثابت کر دیا کہ خدا کے سوا کوئی علام الغیوب نہیں, نبی وہی جانتا ہے جو خدا بتائے, خدا نہ بتائے تو نبی نہیں جانتا, وہی رک جائے تو نبی اشکبار ہوتا ہے, وہی نہ آئے تو پیغمبر انتظار کرتا ہے, پیغمبر انتظار کرتا ہے, خدا انتظار سے پاک ہے. پیغمبر اشکبار ہوتا ہے, وہ اشک بہانے سے پاک ہے. نبی جو نہیں جانتا خدا بتاتا ہے, خدا سب کچھ جانتا ہے, اس کو کسی
کسی کی اطلاع کی ضرورت نہیں. اگر میں یہ ثابت کر دوں اور تم جھوٹے ثابت ہو جاؤ تو تمہیں ہم گولی نہیں کھلائیں گے, ہم تمہیں لڈو کھلائیں گے. حلوائیوں, بات کرو. حلوائیوں, مس گائیڈ کرتے ہو تم اس قوم کو, اس کے دل و دماغ کے ساتھ مذاق کرتے ہو تم اس قوم کے. نہیں ہوگا یہ مذاق. قرآن و سنت کی دلائل, قرآن و سنت کے براہین, قرآن و سنت کی بینات کی روشنی میں بات کرو. عبارات اکابر میں آؤ گے تو پھر ایسی باتیں سامنے آئیں گی. کیوں مولانا پڑھوں ملفوظات, سناؤ فیرنی کورمے کا قصہ. انشاءاللہ کل پھر لے کے آؤں گا, کل لے کے آؤں گا. نہیں انشاءاللہ. دیکھا تم نے, دیکھا قوم تو یہ چاہتی ہے پھر. لیکن دیکھو میری بات سنو میرے بھائی, ہم خدا کی قسم میں کہتا ہوں, ہم تقریب نہیں چاہتے اس ملک میں. ہم اس ملک میں تقریب نہیں چاہتے. ہم اس ملک میں کسی کے بزرگوں کی تذلیل نہیں کرنا چاہتے. نہیں چاہتے, ہم کسی کے بزرگوں کی تذلیل نہیں چاہتے. انہوں نے اگر ایسی باتیں لکھی ہیں وہ جانے, ان کا خدا جانے. عقائد کی بنیاد ہے قرآن پر اور سنت پر. ان کی کتابیں ہمارا عقیدہ نہیں ہے. تاریخ عقائد کی بنیاد نہیں ہے. تاریخ کے اختلافات عقائد کی بنیاد نہیں ہے. عقائد کی بنیاد قرآن و سنت ہے, آثار و اقوال صحابہ ہیں, اور امت کا جمہوری مزاج ہے. اس پر بات کرو, اس پر بات کرو. جس مولوی کی ابتدا پلیٹ سے ہوتی ہے اور انتہا بھی پلیٹ سے ہوتی ہے, وہ گالیاں دیتا ہے اسماعیل شہید کو. اسماعیل شہید کو جس نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. کل اوزیہ مولوی گالیاں دیتا ہے محمد الیاس کو, جس کی جماعت نے آج قرۂ ارض پر صحیح کہا ہے میرے بھائی نے کہ لاکھوں انسانوں کو اسلام کے حلقے میں لے آیا. تبلیغی جماعت والے, خدا کی قسم افریقہ کے جنگلات میں نے جا کے دیکھا, وہاں چرچ ویران ہو رہے ہیں اور مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں. عینی گواہ ہوں, عینی گواہ ہوں اس بات کا کہ 50 30 40 50 میل کے ایریا میں رہنے والے مسلمان ہر نماز مسجد میں آ کے ادا کرتے ہیں. بچوں سمیت عورتوں سمیت کاریں بھر کے آتی ہیں اور 5 نمازیں مسجد میں ادا کرتے ہیں. یہ محمد الیاس کی تحریک کے نتائج ہیں. یہاں بھی ایک صاحب کو الیاس بننے کا شوق ہے جی, اور آواز میں ایسی روحانیت ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, آواز میں ایسی روحانیت ہے. چلو آپ کو بتا دیتا ہوں. میں نے اپنے دوستوں سے اس کی کیسٹ خاص طور پر منگوائی ہے. جب طبیعت پہ ذرا گرانی ہو, میں تھکا ہوا ہوں نا, ٹیپ ریکارڈ کا بٹن آن کر دیتا ہوں, ساری تھکان ہنس ہنس کے برا حال ہو جاتا ہے. کہتا ہے یا اللہ ہم بہت ذلیل ہیں. میں نے کہا تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو. یا اللہ ہم بہت کمینے ہیں. میں نے کہا بالکل ٹھیک کہا ہے آپ نے. تبلیغی جماعت کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ ہوتی ہے نا وہ سیاہ رنگ کی چڑیا, کیا کہتے ہیں آپ اسے پنجابی سے کنگنے فدی, باریک ٹانگوں والی. کبھی دیکھی آپ نے؟ ایک دن آ کے ماں سے کہنے لگی, ماں جی میں جس درخت کی ٹہنی پہ بیٹھتی ہوں نا, ٹہنی جھکتی جاتی ہے, جھکتی جاتی. ماں نے کہا ہاں بیٹا تیری ٹانگیں بتا رہی ہیں, تیری ٹانگیں بتا رہی ہے, تم بڑی قیامت ہے, جہاں بیٹھتی ہوگی ٹہنی ٹوٹ ہی جاتی ہو.
محمد الیاس بننے کا شوق ہے. بہرحال اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ کل تفصیلی بات ہوگی. اللہم ثبتنا علی صراط. شیخ نظام الدین مرحوم اب بے قرار نہ ہوئی, آرام سے آرام سے, بے قرار نہ ہوئی, آرام سے. جزاک اللہ. دیکھو حضرت جی ادھر دیکھیے, حضرت ادھر دیکھیے. ہاں بے قرار نہ ہوئی, بیٹھ جائیے, بیٹھ جائیے اور دیکھیے. ہر گھر میں پہنچاؤ اسے, یہ معلومات کا ذخیرہ ہے, اسے ہر گھر میں پہنچاؤ. اور فاروقی صاحب کے جو ہے کیلنڈر وہ بھی. شیخ حاجی نظام الدین صاحب کو اللہ غریق رحمت فرمائے. آج ہم اللہ کے حضور التجا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ سکون نصیب فرمائے. اللہم ثبتنا علی صراط المستقیم. اللہم زینا بزینۃ الاسلام وجعلنا ہداۃ مہتدین. اللہم نور قلوبنا بنور الایمان واحسن اخلاقنا بنور القرآن. خداوندہ عالم اسلام کی مدد فرما, مسلمان جہاں کہیں مظلوم ہیں ان کی دستگیری فرما, فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما. الہ العالمین انہیں اتحاد و اتفاق نصیب فرما. صہیونی اور نصرانی سازشوں سے انہیں محفوظ و معمول فرما. خداوندہ افغانستان کے مسلمانوں کو اپنی نظریاتی منزل میں کامیابی نصیب فرما. پاکستان کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا. قرآن و سنت پہ مبنی آئین عطا فرما. دور خلافت راشدہ کے مطابق ہمیں منصفانہ طرز زندگی عطا فرما. تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما. میرے جو دوست دور دراز سے تشریف لائے ہیں, الہ العالمین انہیں دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرما. اور میرے جن رفقا نے اس اجتماع کے لیے کوشش کی ہے, ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی دونوں جہانوں کی عزت نصیب فرمائے. مجلس تحفظ حقوق اہل سنت و جماعت بلدیہ ٹاؤن کے تمام دوستوں کے لیے ہم دعا گو ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اور برکت عطا فرمائے. جن دوستوں نے بیماروں کی شفا کے لیے دعا کے لیے کہا, اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا کاملہ عطا فرمائے. حاجی عبدالستار صاحب کے بہنوئی داود بھائی کی طبیعت خراب ہے, اللہ تعالیٰ انہیں بھی شفا کاملہ عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. مقام بشریت کے عنوان پر ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے حضرت علامہ سید عبدالمجید ندیم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب, لائک اور شیئر کریں, اور حضرت شاہ صاحب کے بیانات کو اپنے دوستوں میں اور واٹس ایپ کے گروپوں میں شیئر بھی کیا کریں تاکہ دین کی باتیں اور دوستوں تک بھی پہنچ سکیں. آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان پائندہ باد.